ستون کے لیے کسی اضافی وظیفے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی سے منافقت دور کرتے جاؤ، ستون حاصل ہوتا جائے گا، جتنا خالص ہوتے جاؤ گے اتنا ستون پاتے جاؤ گے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے، یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن جب تمہارے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ٹوٹنے کا آخری مرحلہ اتاہٹ ہے، جب اتاہٹ رشتے کے درمیان پنجے گاڑ لے تب تعلق پہ فاتحہ پڑھ لے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسوؤں کی وجہ بنتا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کریں۔ خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یہی چیز خون کو پانی سے گاڑھا بناتی ہے۔ رشتے دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ جو لوگ اپنی غلطی جانتے ہوئے بھی معافی نہیں مانگتے، اپنی زندگی سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ دکھ بھری داستاں بہت دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن سارے مسئلے حل نہیں کرتا کیونکہ اگر سارے غم ہی سلجھ جائیں تو آدمی اور اللہ کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ سچ بولیں تاکہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ تمہیں اپنے اللہ کے لیے بدلنا ہے، ہاں تمہیں خود کو اللہ کی پسند کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ کیا تم نے نہیں سن رکھا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے، اور پھر نیکی کہاں کوئی ضائع جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تصور تم نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ تمہیں ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یا اللہ تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔